تھینک یو صاحب. ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ آج کو 3 ایک بڑی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پاکستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جسے ہیومن رائٹس وائلیشن کہا جاتا ہے. ایک تو یو ایس کانگریس میں یو ایس سینیٹر ہے باب مینڈیز جو کہ وہاں کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستانی ہیں اور ڈول سٹیزنز ہیں ان کو جس طرح پکڑا جا رہا ہے اور ہائی ہینڈیڈنس کی جا رہی ہے, انہوں نے اس کے کنسرن شو کی اور انہوں نے کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ جو غیر ضروری پکڑا جا رہا ہے اس کو چھوڑا جانا چاہیے. دوسرا سر اس میں یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس واچ کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کینتھ روتھ, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف جو ملٹری آپریشن جو کیا اسے کہتے ہیں قانون کے تحت اگر ٹرائل ہونا ہے تو اٹ مینس کہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے ان کے پاس, لیکن یہاں پہ باقی کیسز بڑے ویک ہیں. تیسرا پاکستان کے اپنا ایک بڑا پریسٹیجیس ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, اس نے بھی یہی بات کی ہے. پھر صاحب کیا لگتا ہے کہ اب دنیا انڈیا کو لیکچر نہیں کرتی, اور اگر انڈیا کو لیکچر کریں تو انڈیا جو ہے اس کو ان کو سنب کر دیتا ہے, جواب دیتا ہے, ویزے نہیں دیتا ہے. پاکستان کو آج بھی وہ لیکچر کر رہے ہیں اور یو ایس کانگریس بھی اس میں امٹ پڑی ہے, ادارے بھی امٹ پڑے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کے خلاف پاکستانی ہی بیرون ملک جو ہیں انہوں نے فوج کو آئسولیٹ کرنے یا فوج کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ عمران خان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں, اس طرح کی کمپین شروع کرتی ہے. سو وٹ ڈو یو میک آف دیٹ, اور اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں ہمارے اوپر ان کیس اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ٹف پوزیشن لے ہی لیتی ہے؟ جی سر. دیکھیں جی, یہ ہونا ہی تھا, بالکل یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ری ایکشن ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. بلکہ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 12-13 پارٹیاں, ان کے جو ایکسل لیڈرز ہیں وہ اپنے آپ کو وکٹم کلیم کرتے ہیں, اور کہیں تو اپنے آپ کو کوئی ہیومن رائٹس کے چیمپئن, ہم نے جیلیں کاٹی جی, ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی, ہم نے وہ کیا, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں از انبلیویبل. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ عمران خان نے کیا صحیح کیا یا غلط کیا, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی جو میگنیچیوڈ ہے اور جو اس کا پورا مقدار ہے اس کے مطابق ظاہر ہے جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کے مطابق اس کو ٹرائل پہ جانا چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہ جس طرح کے یہ ٹیکٹسز استعمال کر رہے ہیں, اور یہ آپ نے خود دیکھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک بندے کو چھوڑا پھر گرفتار کیا, یہ قانون کے دائرے میں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک کو کورٹ نے بیل کر دیا, ہم نے چھوڑ دیا, لیکن اس کے خلاف دوسرا کیس تھا تو ہم نے پکڑ لیا. دیکھیں یہ جو میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ قانون میں, ڈیموکریسی میں, ان چیزوں میں ایک بڑی فلیکسیبلٹی ہے, کیونکہ یہ سارے ٹولز جو ہیں یہ سوسائٹی ایٹ لارج جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ ریجڈ نہیں ہو سکتے, یہ اگر آپ ریجڈ بنائیں گے تو آپ چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ سوسائٹی جو ہے اس میں بڑی ڈائیورسٹی ہوتی ہے, اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں, کئی پہلو ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں قانون, یہ چیزیں ایک گائیڈ لائن, ایک پرنسپل کے طور پہ سامنے رکھ کے تو آگے بڑھنا ہوتا ہے. اب قانون میں یہ گنجائش ہے کہ آپ نے کسی شخص کو, جج نے جو ہے وہ رہا کر دیا تو اس کے خلاف دوسرا کیس ہے تو اس کو فوراً جو ہے جیل کے باہر گردن سے پکڑیں, یعنی بازو سے نہیں بلکہ گردن سے پکڑ کے تو ایسے گھما کے تو اس کو پھر اندر لے جائیں. تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ فاشزم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل اس طرح کا فاشزم ہے جس طرح کا ہم بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں ہٹلر اور میسولونی اور ان لوگوں کی. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت زمانے مختلف تھے اور ایک تصادم کی کیفیت ڈیفرنٹ, ورنہ انہوں نے جو رنگ دکھائے ہیں جس طریقے سے اور جس لا قانونیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے, یہ اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رد عمل ہوا ہے یہ بھی بہت کم ہوا ہے. اس سے کہیں زیادہ رد عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے یو ایس فارن ریلیشن کمیٹی کی بات کی, یو ایس میں کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں یا سٹیزن ہیں یا جو بھی ہیں, اور ان کا تعلق ان واقعات کے ساتھ ذاتی طور پہ بنتا ہے, تو وہ اگر ایک جو ہے چھوٹی سی ای میل ہی بھیج دیں
اپنے سینیٹر کو، تو وہ بات فارن ریلیشن کمیٹی تک جائے گی، چونکہ یہ یو ایس کانگریس کے حوالے سے یو ایس ایز اے اسٹیٹ اور اس کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ اپنی جگہ درست بھی ہو سکتا ہے یا غلط بھی، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو یو ایس کانگریس ہے، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ جو ہے اپنے کانسٹیٹوئنسی کو جواب دہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آدمی بھی جو ہے اس نے آپ کو خط لکھ دیا تو انہوں نے اس کو جواب دینا ہوتا ہے کہ آپ کا خط ملا، میں نے کیا کیا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو نیکسٹ ٹائم ممکن ہے آپ کا اس سے کسی فنکشن میں، کسی ایونٹ میں جو ہے وہ فیس ٹو فیس بات ہو جائے تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ what do you think, what did you do on this. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہ ہیومن رائٹس واچ ہو گئی یا پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہو گیا، یہ بہت بڑے کریڈیبل قسم کے ادارے ہیں اور انہوں نے بالکل صحیح جو ہے وہ بات کی ہے. یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قانون اور اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹلی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اس کو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک الگ شکل میں ایک الگ رنگ دے کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کو حکومت جو ہے وہ بالکل ایک الگ طریقے سے وہ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اس کا اپنا ایک وہ ہے. تو آپ نے بیسکلی جو آپ کے درمیان جو جس کو آپ معاہدہ کہتے ہیں، جو سوشل کانٹریکٹ ہے، اسی کو لات مار دی، جس کے مطابق آپ نے سوسائٹی کو چلانا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ آپ بھائی ان لوگوں کے خلاف جو آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں یا ایکیوزیشنز ہیں تو آپ ان کو ڈیولی ایک پراپر وارنٹ کے ذریعے اریسٹ کر کے تو پراپر عدالت میں پیش کریں اور آگے آپ عدالت پہ چھوڑ دیں. یہاں تو عدالتوں کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ان پہ تانے زنی کی جا رہی ہے جی کہ آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، اس کو رعایت دے دی، مجھے کیوں نہیں دی تھی. وہ جس طرح پرائمری اسکول کے بچے جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا تو اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. یہ کیفیت ہے جو بنیادی طور پہ گراس وائلیشنز آف ہیومن رائٹس کے زمرے میں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت معاشرے میں ہیں. معاشرہ مناسب ترین لفظ ہے. یہ لوگ جو ہیں، یہ جو پارٹی ہے یہ معاشرے میں ہے. ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایٹ پیک اپنا جو ہے وہ سپریشنز اور اوپریشن کے سارے ٹولز جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو سو کالڈ قسم کے وکٹمز ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وکٹمز آف ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں. کوئی اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا قرار دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ. تو یہ سارے مل کے تو جب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے مستقبل کے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ملک جو ہے وہ پہلی بات ہے ملک آلریڈی نہیں چل رہا ہے. کہتے ہیں جی ملک نہیں چلے گا، اس طرح وہ چل ہی نہیں رہا ہے. از کرالنگ، وہ آلریڈی رینگ رہا ہے. تو آپ اوپر سے ایسی حرکتیں کریں گے اب اس طرح کا ریکٹ لے کے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو جو آئی ایم ایف جو ہے وہ فائنینسنگ کرے گا؟ ایک ملک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک مہینے بعد یہ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے. وہاں پہ جو ہے آپ کس طرح کا سیاسی اور معاشی نظام مسلط کرنے والے ہیں، یا کس طرح کی خانہ جنگی کا آغاز کرنے والے ہیں، یا کس طرح کے خون و خرابے میں جانے والے ہیں. تو وہ آپ کو $2 بلین یا $4 بلین اٹھا کے تو نہیں دے سکتا نا. ان کا پلان جو ہوتا ہے آئی ایم ایف کا، اس میں انہوں نے دیکھنا ہی یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اتھارٹیز ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ پلان کو جو ہے وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ کر سکیں. تو کیا اس وقت جو حکومت ہے وہ اس طرح کا کوئی انڈرٹیکنگ دینے کی پوزیشن میں ہے؟ جو کچھ انہوں نے ملک کے اندر شروع کیا ہوا ہے، جو انسرٹنیٹی، انسٹیبلٹی، یہ سارے کی ورڈز ہیں. ایک ملک جو انسٹیبل ہے، ایک ملک جس میں انسرٹنیٹی جو ہے ایٹ دی ہائیسٹ پوائنٹ ہے، ایک ملک جو ہے جس میں جو ہے ڈسپیئر اور ڈس اپوائنٹنگ قسم کے جذبات جو ہیں ایٹ دا لوسٹ، جو کہ برے ترین قسم کے حالات میں لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ ہیں. ایک ملک کے اندر جس میں ہوپ، ڈریمز، یہ ساری چیزیں آپ نے باقاعدہ ذبح کر دی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کس طرح آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی جو ہے وہ ایک نارمل فنکشننگ
कंट्री के तौर पे जो है वो डील करेगा और उसके साथ फाइनेंस या ट्रेड या लोनिंग या लेंडिंग या इस तरह के मामलात जो हैं वो चला सकते बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बिरसा साहब, एक और बात भी इस हवाले से चल रही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टेट जो है वो अपने मैक्सिमम जो ऑपरेशन के जो टूल है वो इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हालात इन्होंने इस तरह के बना दिए हैं। और जो पार्टीज़ कभी कहती हैं कि हम बड़े मुतासर रहे हैं, वो आज जो है वो उनके साथ मिलके वो सारा कुछ कर रहे हैं। शायद कोर्ट सेटलिंग कह लें इसको, या जो भी इसके हवाले से बात की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। मेरे साहब, ये जो आपने आईएमएफ की बात की कि आईएमएफ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, वो देखता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो इंडिकेटर्स देखते हैं, उसको देख के वो बात करते हैं। आपको क्या लगता है, ये एक बात कही जा रही है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, एक तासुर इमर्ज हो रहा है कि जिस तरह आईएमएफ ने पिछली फरवरी से डायलॉग हो रहा है और जून आ गया, तकरीबन 5 महीने, बल्कि जून एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।